हाय फ्रेंड्स, आई एम बेक। कैसे मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, फेस रिवील कंटेंट, ओए होए ओए होए। तो वो कौन सा मुखड़ा है जो नैना ने दिखा के दौलत का टुकड़ा कमा ली? हाय, तुम लोग सुनोगे चौंक जाओगे। नैना के इतने सारे हस्बैंड्स। नैना तो बिल्लो पॉइंट 2.0 से भी आगे निकल गई। रुबीना के तीन तीन, नैना के तीन तीन नहीं, छः छः। बिल्लो के तीन तीन, नैना अकबर। व्हाट आर यू डूइंग? ह्यूमन बीइंग के लिहाज में रहा करो, बकरी मत बनो। जवानी में अम्मा नूर को उसका हक मिला नहीं। जब मामा सादिक, इसके जो मामू हैं, जब उसने दूसरी शादी किया था, बिल्लो के काम था क्या कि अम्मा नूर को हक दिलाना। तब तो बिल्लो अपना हक लेते दौड़ रही थी, चार चार पांच पांच आदमी खोज खोज के। तो बिल्लो रानी अपना हक से तो पीछे कभी हट नहीं पा रही थी, तो माँ भाभी को कब दिलाएगी? अब जब अम्मा नूर बुढ़ाई गई है, तो कर बिटिया रानी आई है गांव में अम्मा नूर को उसका हक दिलाने। बुढ़ापे में क्या करेगी? बुड्ढे को अपने सर पे टांग के घूमेगी या गले में लटका के घूमेगी? तो बिल्लो का कहना है कि बुढ़ा, अब मेरा माम भैया जब बीमार है, उसके बहुएं उसे खाना नहीं देते हैं। और जो वो छबेली मामी है, वो जब चली जाती है काम पे नौकरी छोकरी करने, तो मामा भूखे रह जाता है, बहुएं लात मारते हैं। तब अम्मा नूर उस टाइम अपने गले में टांग के घुमा करेगी। तो इसलिए अम्मा नूर को सादिक दिया जा रहा है, सादिक का हक। ओनली डे टाइम अम्मा नूर, नाइट टाइम छबेली मामी। तमाशा लगा के रखेगी। तो पहले इसने ड्रामा किया था, साजन के सजनी बैठ के बन बन के दुल्हन बन के खुद बारात निकाली थी ना, साजन साजन कर रही थी बैठ के। यूट्यूब फैमिली की बारात निकाली थी, इसका बंदा तो बगल रूम में पिज़्ज़ा खा रहा था। तो इस बार आज ये बस मंगाएगी। माय गॉड, मेरी हंसी। आज ये एक बस मंगाएगी, बहुत बड़ा सा बस मंगाएगी, पूरा गांव को बिठा के नया ड्रामा की बारात निकालेगी पब्लिक की। जहाँ पे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को उनके छोटी छोटी गलतियों के लिए पकड़ पकड़ के बड़ी बड़ी सज़ा दिया जा रहा है, वहीं पे सट्टू डार्लिंग के सब्सक्राइबर्स के सामने सट्टू के नौकर ने गलती किया था। नौकर ने गलती किया था, अगर सट्टू उस गलती को हाईलाइट करती तो मज़हब के बेरुमती हो जाती ना, समझ आ जाता दुनिया वालों को। सट्टू ने उसको हाईलाइट नहीं किया। रमज़ान ने मज़हब का, हिंदू रिलीजन का मजाक बनाया। रैदा दिन सट्टू आके यहाँ पे माफ़ी मांगना और मंगवाना, उसने रमज़ान को घर से रफू चक्कर कर दिया। चाहो रमज़ान गायब हो जाओ, जल्दी से अंडरग्राउंड उड़ जाओ, वरना मुझे यहाँ माफ़िया मांगना पड़ेगा और दुनिया को पता चल जाएगा और इस जुर्म में मैं पकड़ी जाऊंगी। तो रमज़ान को लात मार के गांव में फेंक दिया गया। घरे लेके जाना भी तो है ना, है घरे लेके जाना। घर में तो नौकर है जिसके बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वो रिश्तेदार नहीं है। घर में रहता है, घर में बेटियां हैं, एंड शी नो दिस वेरी वेल, पहले बोल चुकी है कि इसलिए हम पलवार के लड़का रखते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसने बोला अब इस बार हमारे रिलेटिव नहीं है नौकर, लेकिन घर में रहता है, ऊपर रहता है। तो मैं तुम लोगों को बता दूँ, रमज़ान का भाई है और वो कहीं और काम कर रहा है, टाइम बिंग वहाँ पे लटका है, जब तक रमज़ान को रिलीफ दे रहा है। वो भी रमज़ान आ जाएगा, ये चला जाएगा। तो इसलिए रमज़ान के माफ़ी और तलाफ़ी चल रही है। लेकिन रमज़ान के साथ कौन सी नौकरानी जाएगी? शबाना बाजी बहुत उस्ताद है काम करने में। शबाना बाजी को गोचू से डर लगता है, भाग आई थी। तो असलम छोड़ता नहीं है ना गोचू के सामने, उसे पता खुसरा बंदा ताकता रह जाएगा। तो शबाना तो नहीं जाएगी। हलीमा को पब्लिक मांगता नहीं है, इसके पब्लिक नहीं मांगते, बोलते चंगुला औरत बना लेगा। फौजिया को तो ले जाने से रही नहीं, वरना इसके नज़र में फौजिया इसके बहू बन जाएगी। बेटा को फौजिया थोड़ा ज़्यादा पसंद है। नज्जो के इसके सब्सक्राइबर्स से बनती नहीं है, अगर फौजिया गई तो जाहिर सी बात है नज्जो घुसेगी। तो चलो मैं तुम लोगों को बता ही देती हूँ, इस बार नौकरानी बन के शायद वन एंड ओनली औरत जाएगी। अम्मा नूर तो जाएगी नहीं, बुढ़िया है। अभी बुढ़िया को किधर किधर हकाएगी, किधर किधर टिकाएगी, लेकिन नौकरानी लेके जाएगी गांव से मैडम इस बार। स्टोरी टेलर, तुम स्टोरी शेयर करने की इतनी शौकीन हो, प्लीज़ एक बार बताओ ना, फिर से लोग सुनना चाहते हैं। तुम्हारे नए सब्सक्राइबर्स को पता ही नहीं है हु इज़ काशिफ, हु इज़ शानी। तो उन्हें कहाँ पता होगा कि तेरी माँ ने तीन तीन शादियाँ क्यों की? क्योंकि तुमने तो वीडियो गायब कर दिया। तो वो वाला वीडियो पब्लिक करो, कम्युनिटी पे लगाओ या फिर नया बनाओ।
اپنی ماں کی اسٹوری شیئر کرو کہ میری ماں نے 3 بار شادیاں کیوں کی تھی، میری ماں کے 3 خاصم کیسے ہوئے، ہیلا شیئر کرو نا، کتنے خاصم کو انصاف ملا اور کتنے بے انصاف بیٹھے ہیں، یہ بھی شیئر کرو۔ خود کو اماں مہنور سمجھ رہی ہو پر دنیا والوں کو بتاؤ نا تیرے بندے نے شادی کیوں کیا بھی یا نہیں کیا وہ بھی تو بتاؤ نا، اتنا ڈرتی ہو کوثر کے نام لینے سے اب۔ شاہ رخ کا ویڈیو آیا ایک دن پہلے، سب کو اب تک تو پتہ چل گیا ہے، میں بہت دن پہلے سے بول رہی ہوں کہ ان کا دھندا ہے چینل بیچنا اور ان کا دھندا ہے فائٹ والا کنٹروورسی کرنا، ٹھیک ہے۔ پورا خاندان سب ایک جیسے، کوئی بھی یہاں پہ دودھ کے دھلا نہیں ہے۔ تو شاہ رخ کا کہنا ہے کہ یہ پورا خاندان جب لڑتا ہے تو پہلے ایک دوسرے کو کال کرتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ ہم تم سے لڑے گا، تم ہم سے لڑنا، ہماری ویوز آئے گی، ویڈیوز چلے گی، پیسے بنیں گے۔ یہ بات نینا بھی بول چکی ہے، یہ بات روبینہ بھی بول چکی ہے، یہ بات بابر بھی بول چکا ہے، یہ بات سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب تک تو ان کے خاندان یہ چیز نہیں برداشت کر پا رہے، یہ بات اکبر بھی بول چکا ہے۔ تو شاہ رخ کو لگا کہ میں کوئی نیا بات کر رہا ہوں، نینا تو سیدھا بتائی تھی کہ گھوچو نے اعجاز شاہ کو بولا کہ آیت والا اسٹوری یوٹیوب پہ شیئر کرتے ہیں، ویوز آئیں گے، ویڈیو چلے گا، پیسے بنیں گے، عزت تو آنی جانی چیز ہے، یہ لائن یاد ہوگا نا تم لوگوں کو۔ وہیں پہ کل شاہ رخ نے صاف ستھرا بتا دیا کہ بھائی یہ لڑائی ہوتی بھی اسی لیے کہ ویوز آئے، تو شاہ رخ سب ایسے کر رہے، تو کیا دودھ کے دھلا بیٹھا ہے، تو دودھ کے دھلا بیٹھا ہے کہ تو سلمیٰ یاسین کے جھوٹا پی کے بیٹھا ہے۔ میرے خیال سے یہ جو شاہ رخ ہے سلمیٰ یاسین کے جھوٹا کپ کے چائے پی کے بیٹھا ہے، تبھی دونوں دودھ کے دھلے ہو گئے ہیں۔ بھائی یہ پورا خاندان، مطلب پورا خاندان، بچہ سے لے کے کچا ٹچا پچا کچا تک، ٹھیک ہے، سب پیسوں کے بھوکے ہیں، ننگے لوگ ہیں۔ تو یہ جو میٹھی چھری آئی تھی یہ بھی تو کنٹروورسی لائی تھی بھائی، ایسا جو کچھ ہوا ہی نہیں، اس کی بہن تو بے عزت عورت ہے ہی، اس کے سب کے ہسبینڈ پسند آتی ہے، وہ کبھی آیا ہوگا اللہ جانے، لیکن یہ زیڈ لا معاملہ میں آئی ڈونٹ اگری، یہ کی ہوگی نہیں کی ہوگی اللہ کو پتہ، ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن سلمیٰ یاسین کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا، نہ ہے، نہ کوئی گراؤنڈ ہے جس پہ یہ باتیں اس نے آ کے کی تھی، صرف کنٹروورسی لائی تھی۔ اس نے کوثر کے نام پہ کنٹروورسی کیا، اس نے اپنے بندے کو نام پہ کر دیا، کوثر سٹو کو بنا دیا اس نے۔ تو شاہ رخ نے کل کیا کیا، اسے پتہ ہے اب لوگ پکڑ جل چکے ہیں کہ سب نے بول دیا نا کہ وہ بندہ شاہ رخ تھا جو پترا سٹا سا ہے، تو نینا نے کیا کیا، کسی موٹے کو پکڑ کے دکھا دیا، دیٹ ون از ناٹ علی رضا، تو موٹے کو پکڑ کے دکھا دیا، تو موٹے کو دکھانے کے بعد شاہ رخ کو سمجھ آ گئی کہ پبلک چوتیا تو ہے ہی، پبلک کو تو پتہ چل گیا، کبھی بندہ پترا لاتا ہے، آج موٹا کہاں سے نظر آ گیا۔ تو شاہ رخ اپنے پگلو لورتیا نینا اکبر کو، اکلوتی 56 چھری کو بچانے کے لیے ایک ولاگ بنا دیا کہ نینا تیرا بندہ موٹا کیسے ہو گیا، وہ سٹا کتھے ہے، وہ سٹا کتھے گیا، یہ موٹا والا کتھے لے کے آئی ہے جس کے پجامہ بھی نہیں پھنس رہا ہے۔ تو شاہ رخ کو لگ رہا میں اس سے باتیں کروں گا، لوگوں کے لگے گا کہ واقعی میں میرا نینا سے لڑائی ہے۔ تو شاہ رخ نینا کو بس چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، دونوں میاں بیوی ایک ہے، بچہ منانی کو دے دیے کیونکہ ان دونوں نے تو ڈرامہ کھیلنا ہے، اور بچہ کو ہر آئے دن جا کے دیکھ بھی لیتے ہیں، ڈرامہ چلتا رہتا ہے، میاں بیوی ادھر ادھر منہ مارتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے شاہ رخ کے کچھ لو اسٹوری کی کہانی۔ شاہ رخ اور نینا کبھی الگ ہو ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، کوئی جتنا مرضی بولے، کبھی یقین مت کرنا نینا کی شادی کسی سے نہیں ہوا ہے، اگر ہوتا تو کوئی اسپیسیفک اکلوتا بندہ ہوتا جو نینا کے ہسبینڈ ہوتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، نینا طرح طرح کے بندے ڈھونڈ کے پبلک کے سامنے لا رہی ہے۔ وہیں پہ امین جتا رہا ہے کہ روبینہ مجھ سے ملنے آئی ہوگی، تمہاری عورت ہے، تیرے نکاح میں کیا کر سکتے، آ سکتی ہے، تو نے تو اسے طلاق دیا ہی نہیں ہے، تو آئی ہوگی، ملو بھائی، تمہاری بیوی ہے، کسی اور کی تھوڑی نہ ہے، پہلے کسی اور کی تھی، تم نے اپنی بنائی ہے،
تو اپنی بیوی کو ملو جلو جو مرضی کرو، ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ توری لائف ہے، توری مرضی ہے، ہم لوگ کے باپ کے تھوڑی نہ کھاتے ہو۔ وہیں پہ سٹو دا ٹٹو عورت کے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں، پلیز ڈونٹ ٹیک حلیمہ بیک، کیونکہ تمہارے گھر میں میڈ آدمی ہے۔ پھر طیبہ نہیں دکھ رہی تم لوگوں کو؟ حصہ نکل جاتی ہے، کیا کر سکتے میری حصہ، رک جا۔ منمنیا نظر نہیں آتی ہے کارے تم لوگ کے؟ کیا منمنیا لڑکی نہیں ہے؟ یا اس میڈ کو ایسے منمنیا پہ دل نہیں آئے گا؟ جہاں پہ میں نے حلیمہ لڑکی ہے، وہیں پہ منمنیا بھی تو لڑکی ہے، تو آدمی منمنیا پہ بھی تو اٹیک کر سکتا ہے جیسے حلیمہ پہ کرے گا نا، تو دو لڑکیاں رہیں گی تو نہیں کر پائے گا۔ سٹو کا کہنا ہے وہ آدمی ہماری فیملی سے نہیں ہے۔ او مائی گاڈ، وہ آدمی فیملی سے نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ آدمی چینل بھی نہیں بنائے گا فیملی سے جو نہیں ہے۔ لیکن وہ آدمی فیملی سے ہے، ہمیں تو پتہ ہے تم فیملی کے بندے کو گھر میں رکھے سلا کے۔ تو وہ آدمی حلیمہ کا بھائی ہے اور کوئی نہیں ہے، اور تو کوئی جائے گا نہیں۔ وہیں پہ نکل کے آیا رمضان صلح، او مائی گاڈ، جو لڑائی کبھی ہوا نہیں اس کا ہو گیا صلح۔ تو انیتا نکل کے سامنے آ رہی ہے، انیتا میڈم نکل کے کود کود کے جھولی میں سے باہر آنے تاک رہی ہے، جھولی میں سے نکل کے باہر تاک رہی ہے۔ تو شوشا چھوڑنے کے لیے اس بار کاشف کو چنا گیا ہے، اور کاشف شوشا چھوڑ رہا ہے کہ انیتا معافیاں مانگ رہی ہے، رمضان معافیاں مانگ رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے انیتا جائے گی نا اسلام آباد، تبھی تو معافیاں تلافیاں چل رہا ہے۔ تو فائنلی سٹو کو ایک اچھی خاصی نوکرانی مل گئی ہے، شیل ٹیک اٹ ٹو اسلام آباد۔ پہلے تو جا چکی ہے، کون سا نیو بار فرسٹ ٹائم جائے گی؟ ہمیشہ جاتی ہے انیتا، انیتا ہی تو اس کے گھر کا پورا راز رکھ کے بیٹھی ہے۔ انیتا کو نہیں لے جا کے اس نے مرنا ہے، راز کھلوانا ہے؟ انیتا کو تو لے جائے گی، رمضان کو بھی لے جائے گی۔ تو رمضان نے ایک چھوٹا سا حرکت کیا تھا جو بہت بڑا ہو گیا تھا بعد میں جا کے، اس حرکت کو اس عورت نے ہائی لائٹ نہیں کرنا ہے۔ روزانہ کہتی ہے میرے رشتہ دار بہت دوگلے ہیں، مجھے دوگلوں سے دور رہنا ہے، اس کے سبسکرائبرز روز بولتے ہیں کہ اپنے دوگلے خاندان سے دور رہا کرو۔ میڈم نے دور رہنا ہی نہیں ہے، دوگلوں کو گلے لگائے گی تبھی تو کنٹروورسی پھیلائے گی، تو دوگلے اس کے گلے لگے پڑے ہیں، گلے سے لٹکے پڑے ہیں دوگلے، تو سبسکرائبرز کی بات نہیں سنے گی، شیل ٹیک ریلیٹیوز جانے، جنتا ہے نا تم لوگ، ریلیٹیو کے بنا ایسے گزارا نہیں ہے، ٹٹی نہیں نکلے گی تو ریلیٹیو ہی جائیں گے نا۔ جوانی میں اماں نور کو اس کا حق ملا نہیں، اب بڑھاپے میں ملے گا۔ کوثر کا ذکر نہیں کرنا ہے، اس لیے پاگل والی کوثر جو گاؤں والی ہے اس کا نام نہیں لے رہی ہے، کیونکہ اس کوثر کو یہ ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتی ہے۔ وہ کوثر نے ڈرامہ سے اپنے آپ کو نکال لیا ہے، اسے بہت سارا پیسہ چاہیے، اور وہ کاپی رائٹ دے دیے ان لوگوں کو کہ میرا نام مت لینا، تو کوثر نے کاپی رائٹ دے دیا ہے اپنے نام کا، ختم ہو گیا ڈرامہ۔ دیکھتے ہیں آج سعید بس میں گھمائے سب کو للچوائے کہ دیکھو تمہارے بنا ہمارا گزارا چلے نا، کتنا دن چلے گی؟ گاؤں ابھی آئی ہوگی، اسلام آباد چلے جاؤ گے تو گزارا ختم ہو جائے گا، وہاں پہ 86 82 کے بس میں لے کے بارات نکالا کرنا روزانہ روزانہ، وہ آئیں گے تو ساجن سجنی کھیلتی رہنا ان کے ساتھ، تمہاری تو نکل پڑے گی، بلو رانی ڈھول بجائے گی، تم گانا گا لینا، اور گھوچو بنا چڈی بنیان کے ناچ لے گا، بس کنٹینٹ بن گیا، میں نے تمہیں آئیڈیا دے دیا، چل شاباش پتر، شروع ہو جا۔ تو میرے پیارے پیارے بچے، آپ لوگوں نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال، اور دعا میں کرنا اپنی بہن کو بہت سارا یاد۔ اللہ حافظ۔